سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دوستو، یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ آئیے اسی تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، عید میلاد النبی ایک عام سیر و تفریح کا تہوار نہیں بلکہ رضا الہی اور رضا رسول کی حصول یابی کا ذریعہ ہے۔ عید میلاد النبی یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا اور ذکر سننا، جو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا بلکہ ان کے مراتب بھی بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن یہی ہوتا ہے، اور اسی کا صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و محدثین ہمیں عملاً اور قولاً اس کا درس دیا ہے۔ انبیاء بالخصوص خاتم النبیین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات نعت و بیان کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جسے نعتیہ کلام، تقریر، درود و سلام وغیرہ۔ جلوس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوس کی شکل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی سنت ادا کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں۔ دوستو، عید میلاد النبی میں اس کے تقاضوں، شان و شوکت، مقصد اصلی کے ساتھ شرکت کرنا عظیم عمل ہے، مگر شیطان یہاں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی ہے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بہکانا، حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ سنو، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دشمنی عید میلاد النبی کے موقع پر بھی نبھاتا ہے، ڈی جے کی شکل میں عاشقوں کے عشق کو بے مقصد کر دیتا ہے، عاشقان رسول کو نعت، درود و سلام سے بہکائے رکھتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے بندوں کو نیک عمل اور اچھی بات سے بہکا دے، اس کی ممانعت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو الحدیث، کھیل کی باتیں، لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو کہ آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، جیسے کہ اس میں بے مقصد، بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ڈی جے یا خرافات کا اہتمام کرنے کا عذاب گمراہ ہونے والوں، نعت، درود و سلام سے منحرف ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ کھیل کود، ڈی جے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر درود و سلام اور ذکر و اذکار کی محفل سجائیں، اور اللہ ہمیں تمام خرافات سے محفوظ فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل